کمانڈو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیوں چھمتا اپنی پینٹ؟ کبھی دیکھا کمانڈو کا لباس؟ اس نے جوتوں میں ڈالی ہوتی ہے نا اپنی پینٹ۔ یہ ایک حیت ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں، اس کے اچھے اثرات ہیں اس کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خنجر لگا ہوا ہے، 3 خنجر لگے ہیں، انتریاں باہر ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم چیک کرنے کے لیے کہ ان کے بچنے کے چانسز ہیں کہ نہیں، تو نبیذ پلایا نا، وہ بھی باہر آ گیا۔ انہوں نے بولا اب یہ کوئی چانس نہیں۔ دودھ پلاتے ہیں، دودھ بھی باہر آ رہا ہے، کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ تھے تو انسان نا، ہے جی۔ ایک صحابی کا پوتا آ کر کہتا ہے کہ عمر تجھ کو مبارک ہو جنت الفردوس، ہے جی، کہ تو کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں شہید ہو رہا، تجھے مارنے والا کافر ہے، مجوسی ہے، وہ خبیث اپنا فروز ابن حلولو ہے۔ تو وہ کہہ کے جانے لگے ہیں تو اس کو آواز دیتے ہیں وہ فلاں کے پوتے رک۔ وہ رکا تو اس کو بولتے ہیں اپنا تہمت اوپر کرو ٹخنوں سے۔ یہ کیفیت ان کی ہے جی۔ اور حکم اللہ نے، اللہ کے نبی نے کن کو دیا؟ یہ میرے بھائی، میں نہ کسی فرقے سے میں تعلق رکھتا ہے، میں صرف مسلمان ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو اطاعت ہے وہ اس سے مطابق کروں۔ یہ فرقہ واریت میں نہیں، یہ بات، یہ حدیث پڑھ لیں، آپ کا ایمان اسی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم والا جتنا میرا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں۔ آج امت کی ذلت کیوں ہے؟ صحابی تو بیٹے کو کہتے ہیں تیری میں گردن اتار دوں گا، تو کہتا ہے مجھے کدو اچھا نہیں لگتا، یہ تو میرے نبی کو اچھا لگتا تھا، تجھے کیا ہاں سے جرت آ گئی تو انکار کرتا کہ مجھے کدو اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ ابھی کیا بولا ہے قاری صاحب نے کہ محبت مانگو اللہ سے، تو اللہ سے محبت کی شرط اللہ نے لگائی۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو، ان کنتم تحبون اللہ، اے جنوں انسانوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے تو تجھے کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے۔ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے، تابعداری کس کو کہتے ہیں؟ ادھر سنا ادھر پھینک دیا، نکال دیا، اس کو تابعداری کہتے ہیں۔ یہ تو باپ بھی خوش نہیں ہوتا۔ باپ کہہ دینا کہ بیٹا گلاس ادھر رکھو، تو وہ ادھر رکھے تو اس کو ناراض ہو جاتا ہے، وہ تینوں کیا اتھے رکھ گلاس، وہ اتھے رکھ دیتا ہے۔ تابعداری کس کو بولتے ہیں؟ تابعداری بولتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ میرا اللہ سکھا رہا ہے کہ جو میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ قرآن تو پڑھو یار۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ پھر اپنے محبوبوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ کہ ہوتا ہے اتنی بڑی طاقت والا رب کو، کن کہہ کر ساری کائنات کو بنانے والا، ہر چیز اس کے تابع ہو، پھر بھی اس کو ماننے والے۔ دعویٰ تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہمارا ہی اللہ ہے، ہمارا ہی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اپنے نہ جسم پر پسند کرتا ہوں اللہ کی، نہ رسول کی، نہ اپنے لباس پر، نہ اپنے گھر پر، نہ اپنی دکان پر۔ ایک بات نہیں مجھے پسند، یہ دھکیا نوسی ہے۔ یہ کہاں سے، اس میں کہاں دین آ گیا؟ یہی کہتے ہیں نا لوگ۔ میرا بھائی کبھی اللہ کی جو حکم ہے نا ان کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک بزرگ واقعہ لکھتے ہیں، وہ بخاری پڑھایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے شاگردوں نے کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ہر وقت چہرہ چھپائے رکھتے تھے۔ عمر گزرتی گئی، کوئی ضد کرتا تھا، کہتے تھے نہیں میں نے نہیں دکھانا۔ ایک دفعہ بڑا ہونہار شاگرد جس سے بڑی محبت تھی ان کو اللہ کے لیے، اس نے بڑی ضد کی، شیخ صاحب کا چہرہ دیکھنے کی تمنا ہے، پتہ نہیں آپ مر جائیں میں مر جاؤں، مجھے آپ سے اللہ کے لیے بڑی محبت ہے۔ کہتے بیٹا میں نہیں دکھا سکتا، مجھے نہ تنگ کرو۔ کہتے نہیں شیخ میں نے آج آپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ کہنے لگا پھر بیٹا نصیحت سنو،
کبھی نبی کے حکموں کو آزمانا نہ. ہاں جی، کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو امام سے پہلے پہل کرتا ہے عمل میں، نماز میں، یعنی کہ امام ابھی اٹھا نہیں تو پہلے ہم اٹھ گئے، امام اگر سجدے میں نہیں گیا تو ہم پہلے چلے گئے، اگر رکوع میں نہیں گئے، عمل کیا ہے؟ لگتا تو بڑا معمولی سا نا. کہتا میں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی، پڑھائی بھی تھی، ایک دن میرے دل میں آیا یار چیک تو کر کے دیکھوں، واقعی آپ نے فرمایا نا کہ جو امام سے پہل کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے، اس کا منہ گدھے کا بنا دیا، یہ حدیث ہے. کہتے میں نے ایک دن یہ حدیث کو نعوذ باللہ آزمانے کی کوشش کی، میں نے امام سے پہلے سجدہ کر دیا، یعنی کہ اس کے کوشن سے پہلے میں نے وہ کر دیا، اس کے بعد میرا یہ چہرہ بنا. وہ شاگرد لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے شیخ کا چہرہ بالکل گدھے کی طرح. اے ایمان والو، کتنے تمہیں اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. ذرا میں دیکھوں اپنے آپ کو، ایک رتی بھی مجھ میں ایمان کی ہے، پھر بھی میرا رب جب بھی مجھے مخاطب کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. کتنی بڑی میرے رب کی رحمت ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ وہ ہمیں ایمان والا کرے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں، ایمان کی ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں. ایمان کہتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں نا، رمضان آتا ہے، عام دنوں میں وضو کیا، کلی کی، تھوکا، ٹھیک ہے نا. رمضان میں ہم زیادہ تھوکتے ہیں، جب کلی کر لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، بار بار تھوکتے ہیں، زبان کو دانتوں سے قریدتے ہیں کہ کوئی پانی کا ذرہ اندر نہ چلا جائے، ہے نا. یہ ہے ایمان. کوئی بھی عمل کرنا ہے اس وقت میری یہ کیفیت ہو. ابھی فرمایا نا قاری صاحب نے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا، تو یہ ہے ایمان. کہ میں خلوت میں ہوں، موبائل میرے ہاتھ میں ہے، کچھ بھی ہے، برائی میسر ہے، میں اللہ کے خوف سے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. مجھے تو آج نوکر کا ڈر ہے، بیوی کا، بچوں کا ڈر ہے کہ وہ آ گیا، میں نے ایک دم چینج کر دیا. ایمان کہتے ہیں کہ میں خلوت میں بھی، جلوت میں بھی اللہ سے ڈروں. پھر جب اللہ سے ڈروں گا، قرآن کا وعدہ ہے جب تم مجھ سے ڈرو گے، جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. جاؤ پڑھ کے دیکھو سورۃ طلاق میں، یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے. میرے اندر نہیں ہے تو خوف اللہ کا نہیں ہے. آج اتنی دور ہم سے رزق ہو چکا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود میں کھا نہیں سکتا، سب کچھ ہونے کے باوجود میں سو نہیں سکتا، ہر وقت بے چینی، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ خیرات بھی کرتا ہوں، ہر چیز کرتا ہوں، اس کے باوجود نہ گھر میں چین ہے نہ دکان میں. جاتا ہوں بچوں کو دیکھتا ہوں دل جلتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہوں دل جلتا ہے. حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے یہ تو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دعا بتائی نا کیا پڑھا کرو بچوں بیویوں کے لیے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے میرے رب، میری بیویوں، میرے بچوں کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے. یہ عام ہے، عام، خاص و عام کے لیے دعا ہے، اسپیشل کسی کے لیے نہیں ہے. ہمارے اعمال ہوں گے تو ہم متقی بنیں گے. جب متقی ہوں گے تو پھر متقی جو ہیں ان کے امام بنیں گے. متقی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کو. ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکال دیا اس فرقہ واریت نے، اوور کانفیڈنس کر دیا ہمیں، جو مرضی ہم کریں، ہم یہ ہیں، بخشے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا بھائی. نبی کا غلام ہے، جہاد ہو رہا ہے، جہاد کفر کے ساتھ ہو رہا ہے، کچاوا رکھ رہا ہے اونٹ کے اوپر، دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے، گلے میں لگتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. صحابہ رش کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیسی شہادت کہ نبی کا غلام اور کفر کی طرف سے اس کو تیر لگا اور کچاوا رکھتے ہوئے نبی کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ شہید ہے؟ اس کی گٹھری منگوائی. میرے بھائی یہ میرے لیے سبق ہے، میرے لیے اس کی گٹھری منگوائی. جب اس کو آپ نے کھولا
اس میں سے ایک بیت المال سے اس نے رسی اٹھائی ہوئی تھی، رسی اس نے چوری کی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے آگ بن گئی۔ آج ذرا میں اپنا جائزہ لوں، یہ آگ ہے، آگ جس میں ہم آج جل رہے ہیں، نہ کوئی دوائی اثر کر رہی ہے، نہ کوئی رشتہ داری کام آ رہی ہے، ایسی ایسی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ حج عمرے کرتے ہیں، زکاتیں خیراتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بے چینی، اتنی بے چینی کہ سمجھ نہیں آ رہی، اتنے پھکے مارتا ہوں گولیوں کے، ٹیکے لگاتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی، کھانا کی خوشبو آ جاتی ہے، اچھا کھانا پکتا تو اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں جی چوکر منگاتا ہوں، چوکر، یہ اللہ کی پکڑ اس کو بولتے ہیں۔ اپنا چوکر نکال کے جانوروں کو، ہاں جی جرمن سے چوکر کا بسکٹ منگاتا ہوں، یہ شوگر کے لیے مجھے ڈاکٹر اسپیشلسٹ نے لکھ کے دیا ہے، پیور چوکر کا بسکٹ، اپنا بھینسوں کو کھلا رہا ہے اور جرمن لوگوں کو دکھا رہا ہے، وڈیائی کر رہا ہے۔ یہ دیکھو میں نے دوائی منگائی ہے 5 لاکھ کی، یہ وڈیائی کرنے والی بات ہے؟ یہ تو اللہ سے معافی مانگنے والی بات ہے۔ یہی میں خیرات کروں، یہی 5 لاکھ روپیہ، کتنی میری مصیبتیں ٹل جائیں، یہی میں صدقہ کروں، اچھے ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں، تکبر کرتا ہوں کہ آج میں فلاں ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا وہاں جا رہا ہوں، ہاسپٹل میں فلاں ہاسپٹل سے میں آیا ہوں۔ اللہ کے بندو، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اللہ جب محبت کرتا ہے نا، اس نے شرط لگائی ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اثر سے کہہ دے میں تجھے کہہ رہا ہوں، تو کہہ دے میری بات، کیونکہ اس کائنات میں سب سے افضل میں نے تجھے بنایا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو گے۔ تابع داری اسی کو کہتے ہیں میرے بھائی، کہ جو کہا اس کو عمل کروں، اس میں لاجک نہ ڈھونڈوں، ہیں جی سمعنا وأطعنا، بس ادھر سنا ادھر اطاعت کی۔ عزت تو اس کے ہاتھ میں ہے، عزت تو وہ دینے والا ہے، دے تو فقیری میں دے دے، اور ذلیل کرنے کو آئے تو پھر ملک کا سربراہ بھی ہو تو 5 منٹ کے اندر اندر ذلت ایسے پکڑ کے بالوں سے اگر گڈی چتون دینے نکلے۔ ہوتا ایسا نہیں، ایک دروازے سے جاتا ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے، اسی دروازے سے نکلتا ہے، ذلت اس کے مقدروں میں ہوتی ہے، وہ باہر جائے۔ یہ کس کے ہاتھ میں سدا بادشاہی؟ یہ اس رب وہ رب کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو تو پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو۔ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو گے، تابع داری عشق نہیں، جب تابع داری کرو گے تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اس محبت کے بدلے میں کیا کرے گا؟ یغفر لکم، وہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے کن کے لیے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار اس کے مستحق ہیں کہ میرا رب اس سے محبت کرے۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا جو دی نا اللہ نے دی تھی کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ سبحان اللہ، ایسی محبت اللہ تیری ہونی چاہیے کہ میں صحرا میں ہوں، پیاس سے مرنے والا ہوں، پانی میرے سامنے ٹھنڈا آ بھی جائے تو پھر بھی تیری محبت نہ بھولوں۔ وہ کیفیت بتائی اس دعا میں کہ ٹھنڈا پانی بھی میرے سامنے ہو، صحرا میں ہوں، گرمی سے جل رہا ہوں، لیکن جب پانی سامنے آئے تو پھر بھی میں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا کیفیت تصور کروں، کیونکہ عرب کے علاقے کی بات ہے نا، تو کبھی تصور کر کے دیکھیں کہ 2 4 5 گھنٹے صحرا میں گھومے ہوں، پانی نہ ہو، پیدل چلتے ہوں، کبھی دیکھا نہیں آپ نے صحرا نا، تو اس وقت بھی میں اللہ تجھے نہ بھولوں، اس وقت بھی پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے تیرا شکر کر کے میں پانی پیوں۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والا کر دے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے صبر کرنے والا کر دے، اے اللہ مجھے شکر کرنے والا کر دے،
اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا، لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے. یہ دعا مانگا کرو میرے بھائی. اللہ کے لیے اپنے آپ کو پہچانو، اللہ اور اس کے رسول کو پہچانو، یہ آپس میں محبت کرو، مسلمان بنو اور پاکستانی بنو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے. یہ بڑا قیمتی ملک ہے، اس میں نہ فرقہ واریت چل سکتی ہے نہ ہی نفرت چل سکتی ہے. ایک دوسرے سے محبت کرو گے اللہ رزق برسائے گا، کیونکہ محبت اللہ کی صفت ہے. جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ صحراؤں کے اندر سے بھی سونے کے خزانے نکالتا ہے نا. مثال ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ عربوں کے پاس کیا تھا؟ آج سے 82 سال 80 سال پیچھے چلے جاؤ نا، کھجور تھی، جو تھا وہ بھی جس کو مقدروں میں میرے رب کی عطا ہوئی. کون سے انجینئر انہوں نے پیدا کیے تھے، کون سی یونیورسٹیاں تھی، کون سی سائنسی لیبارٹریاں تھی، کتنا ملا. ساری دنیا کے بڑے بڑے علم والے ملازم ہو کر ان کے پاس آئے، انہوں نے کام کیا، انہوں نے وہ تیل نکالا. آج ساری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. وہ ختم ہو رہے ہیں ان کے خزانے. کس نے دیے؟ یہ اللہ ہے، وہ خزانوں کا مالک. ساری کائنات کے جن و انسان کو، مخلوق کو، سمندری زمین کے اندر کی، آسمانوں کے اوپر والی مخلوق کو، اتنا بڑا رب جس کو تمہیں چھوٹا بنا کر پیش کر دیا، ایک مرچو بابے کے ساتھ ملا دیا، ایک نانگے بابے کے ساتھ ملا دیا. اتنا بڑا رب ساری کائنات کی مخلوق کی سنتا بھی ہے، اس کو دے بھی دے سارے خزانے، پھر بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہ آئے کہ سوئی کو بھگو کے نکالو تو اس کے نکے کے ساتھ کو پانی لگتا. اتنا بڑا میرا رب، اور اس کی یہ مخلوق در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. کوئی ہاسپٹلوں میں، کوئی آستانوں میں، کوئی کسی کو کہتا ہے تو ڈانس کر، وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے. کوئی کسی کو بو 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 کرتا ہے، یہ کیا ہے عبادت. کوئی کسی کو کرنٹ کا جادو لگا رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کر رہا ہے. ہم اسی میں ڈگڈگی پہ بہک گئے. وہ اللہ جو میری رگے یاد کے قریب، جو سنتا ہے تو سویا ہوتا ہے، ایسا مالک تو لاؤ جو تیرا پہرا دے. مالک تو اپنے پہرے کے لیے رکھتے ہیں، وہ کتنا زبردست مالک ہے کہ سوتا ہے تیری حفاظت کرتا ہے اپنے فرشتوں سے. اس مالک کی قدر کرو، اس مالک کی عزت کرو. اس کی عزت کرو گے، اس کی عزت اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے، کیونکہ اس نے اتھارٹ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے کہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے فقط میری اطاعت کی، نبی کی اطاعت. تحقیق کرو کہ مجھ سے یہ جو عمل کروا رہا ہے یہ سلفی، یہ مجھے بتایا پڑھنے کے لیے نبی کا بھی ہے کہ نہیں، کیسے اپنی طرف سے کر لیں. تحقیق کرا کرو. ایک آلو لیتے ہو 4 بار اس کو ایسے ایسے دیکھتے ہو، ٹماٹر لیتے ہو اس کو دیکھتے ہو. باپ بھی سونے کی ڈلیا دے دے نا، ہاں جی کلو دی سونا دے کے مر جائے نا، پھر بھی ذہن میں آتا ہے یار کوئی ابے نے چکر نہ دے گیا ہوئے پہلے سے جا کے کہ ذرا چیک کروا لوں، کسوٹی دے لگوا لوں، ہے نا. تو دین کے معاملے میں ہم نے جو سرکار نے کہہ دیا بس جھکنا. یہ سرکار جو تمہارا بیڑا غرق وہ کر رہے ہیں، نہ جنازہ سنت کے مطابق، نہ نماز سنت کے مطابق، نہ حج. تحقیق تو کرو. ہر چیز نبی کا تو ہنسنا ہمارے پاس موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخفی عمل بھی ہم اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں. لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ نہیں تحقیق کرنی تو ہم نے دین پہ نہیں کرنی. اور دنیا کے ہر معاملے میں میرے پاس نالج ہے، نہیں نالج تو میرے پاس دین کا نہیں ہے. دین میرے بھائی سیکھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو. اللہ کہتا ہے اس میں غور کرو. جب اس میں غور کرو گے اللہ تمہارا سینہ کھول دے گا. یہ بڑی برکت والی چیز ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں پہاڑوں پہ نازل کر دیتا نا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اسے خوف سے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم جن ان پڑھ ہوتا ہے، پنجابی ہوتا ہے، سندھی ہوتا ہے، پشتو بولنے والا ہوتا ہے، جنوں میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں، زبانیں ہیں، نہ وہ عربی کا الف بے جانتا ہے. جب ہم عذاب کی آیتیں پڑھتے ہیں تو اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں اللہ تیری آیتوں میں اتنا سخت اثر ہے عذاب کا، اور دیکھو میں پڑھتا ہوں وہ کہتا ہے اللہ چیختا ہے، تو تیرا عذاب کتنا سخت ہوگا میرے رب. بسم اللہ کہنے سے کام شروع کرو، حکم ہے نا. دروازہ بسم اللہ کر کے بند کیا ہو مومن جن نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
بسم اللہ سے کھانا کھاؤ، اس گھر سے خیر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو جائیں، گھروں میں سلام کیا کرو، برکات آتی ہے۔ کھانے کے بعد ذرے چنا کرو، جو گر جائیں نا ان کو چنا کرو، اس میں اتنی برکت ہے کہ اس کی نسلوں تک کبھی بھوک نہیں جائے گی۔ آج تو ہم کیا کرتے ہیں، اتنی بھوک ہوتی ہے، شادیوں پہ دیکھا قسم سے اس کا بس نہیں چلتا کہ میں سارا کچھ کھا جاؤں، ایسے بھاگیں گے، پلیٹ کے اندر اتنا زیادہ ڈال دیں گے، اتنا تھا کھا کے باقی یہاں بوٹیاں نیچے پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے بندو صومالیہ کو پڑھو، صومالیہ کو پڑھو۔ 1844 میں وہ حرم میں ادھر والوں کو زکوٰۃ دیتے تھے، وہ مکے والے کو زکوٰۃ دیتے تھے، ریاض کو زکوٰۃ دیتے تھے، خبر کو، اس سارے علاقے کو وہ زکوٰۃ دیتے تھے، حجاز کو۔ ان کے مفتی کا ایک لیٹر ہے ان کے اس میں رکھا ہوا ہے عجائب گھر میں کہ دیکھو تم حجاز والوں کو زکوٰۃ بھیجا کرو، صومالیہ والوں کو کہہ رہا ہے اس کا مفتی۔ آج صومالیہ والے کو میں نے دیکھا، کسی نے مجھے کلپ بھیجا، مٹی میں نمک ڈال کے مٹی کی روٹیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اللہ کی قسم۔ اور عربوں کا حال دیکھو جو زکوٰۃ لینے والے تھے، یہ بھی رزق کی قدر نہیں کریں گے، میرا رب لے لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے روٹی کا، عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہیں، عائشہ یہ عزت والی چیز ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، جب میرا رب لے لے تو پھر نہیں دے گا۔ خود بچوں کے سامنے پلیٹ صاف کر کے کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ نہیں کس ذرے میں شفا ہے، پتہ نہیں کس ذرے میں شفا ہے، شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں وہ بھابی، وہ فرشتہ، وہ فلانا، میں بخشا ہوا، یہ جنمی، یہ فلانا، یہ فلانا، بیماریاں ہمارے اوپر آ گئیں۔ ساری دنیا کے جو ڈاکٹر وہ سب یہودیوں سے سیکھ کر آ رہے ہیں، یہودیوں کی دعائیں تمہارے ملکوں میں آ رہی ہیں، عیسائیوں کی 10-10 20-20 لاکھ کا انجیکشن آ رہا ہے، ساری ان کی تجوریوں میں جا رہی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخار چڑھا ہوا ہے، سارے صحابہ کو مدینے میں آئے ہیں، جتنے مہاجر آپ کے ساتھ آئے ہیں سب کو بخار چڑھ گیا، اتنا بخار چڑھ گیا کہ سمجھ نہیں آ رہی طبیبوں کو کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ تڑپتے ہیں۔ اللہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی شعر کہنے شروع کر دیے مدینے کے رد میں اور مکے کی یاد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے سارے ساتھی بیمار ہو، پھر آپ دعا فرماتے ہیں، آپ رات کو دعا کرتے ہیں، اللہ تو مدینے کی فضا مکے جیسی کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، یہ دعا ہے۔ اور اللہ مدینے کے سا میں برکت ڈال، سا کہتے ہیں تول کو، اس سے مراد لی جاتی ہے رزق میں کشادگی، رزق بھی ہو تو مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا۔ اب جوفہ کیا ہے؟ جوفہ وہاں ایک وادی ہے، میں نے اس کو باہر سے دیکھا ہوا، اس کا بورڈ لگا ہوا۔ اب صبح اٹھتے ہیں، فجر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فجر پڑھنے کے بعد آپ کی عادت مبارک تھی صحابہ سے خواب پوچھا کرتے تھے، کوئی خواب اچھا ہوتا تو اس کا شکرانہ کہتے، جو برا ہوتا تو اس کو زائل کروا دیتے۔ تو اس دن صحابہ نے کسی نے خواب نہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں دعا کر کے سویا، مجھے بڑی فکر تھی میرے اپنے ساتھیوں کی، تو میں کیا خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک دراز قد کی، لمبے قد کی، کالا لباس، کھلے بالوں والی ایک عورت مدینے سے بھاگتی ہوئی جوفہ میں داخل ہو گئی۔ اللہ نے دکھانا تھا نا، دعائیں بھی اثر کرتی ہیں، بشرطے کے پیٹ میں حلال ہو، آنکھوں میں حیا ہو، کانوں میں حیا ہو، زبان میں حیا ہو۔ اس کے بعد سارے صحابہ نہ کو ٹیکا لگا نہ کو گلوکوز، سارے صحابہ ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے کبھی کوئی بیمار ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے بندو ذرا بنا کر تو دیکھو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تم نے کس کڑے کو ہاتھ ڈال دیا ہے؟ اللہ کے کڑے کو پکڑا ہو تو ذلت ہمارے مقدروں میں ہو، نہ دوائی ہمارے اوپر اثر کرے، پیسہ ہمارا، ہمارے بندے، اس کے باوجود لاکھوں کروڑوں لگ رہا ہے، بیماری بڑھ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں رحمت سے محروم ہو جانا۔
جھوٹ چھوڑ دو. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, جھوٹ چھوڑ دو, حسد چھوڑ دو, بد اخلاقی چھوڑ دو, غیبت چھوڑ دو, جلنا چھوڑ دو. کسی کو اللہ نے دیا ہے تو تمہیں لینے کا طریقہ بتاتا ہوں آسان, جو نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جب کسی کی اچھی چیز دیکھو تو یہ پڑھ دیا کرو, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا. آؤ یہ نسخہ کا دیا آزما کر دیکھو. جب کسی کی ٹوپی دیکھو, کسی کی گاڑی دیکھو, کسی کا گھر دیکھو, کسی کا لباس دیکھو, پڑھ کے دیکھو ذرا, کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تجھے کیا لگے اس نے حرام کمایا یا حلال کمایا ہے؟ تیرے پاس ہے کوئی ڈگری؟ تو غیب جانتا ہے. حسد نہ کرو. یہ 4-5 چیزیں چھوڑ دو, دیکھو تمہارے ملکوں پر, تمہارے گھروں پر اللہ کی رحمت کے. آج تو علم والے, جو علم رکھنے والے ہیں نا, جو جانتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردے بھائی کا گوشت کھانا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو میری مجلس ہی اس وقت تک نہیں سجتی جب تک میں غیبت نہ کر رہا ہوں. مصلے پہ بیٹھ کے میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہوں, مصلے پہ بیٹھ کے میں امت میں دھراڑے پیدا کر رہا ہوں. یہ جماعت کا بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا, میں اس کی ایک سارا کچھ اتار کے اس کو بتا رہا ہوں کہ اسی طریقے سے اس سے اس کی دوستی ختم ہو جائے, میرا چیلا بن جائے, میرے گروہ میں شامل ہو جائے. لڑاتا کون ہے یہ بتائے؟ کس کی صفت ہے لڑانا؟ ہے جی شیطانوں کی. بس وہ شیطان ہے جو تمہیں لڑاتا ہے. جو بھی تمہارے بارے میں کوئی بات کرے, ہاں جو تمہیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بندہ بہت ظالم ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, سود خور ہے, اس سے بچنا, اس کے چکروں میں نہ آ جانا, یہ غیبت نہیں ہے. تمہارا ہمسائے کے ساتھ کوئی رہتا ہے اچھا بندہ یا برا, تمہارے پاس آتا ہے ایک بندہ کہ جی میں اپنی بیٹی کا یا بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں, یہ کیسے لوگ ہیں, تجھے اس کو بالکل صحیح سے ہی بتانا پڑے گا. یہ غیبت نہیں ہے. بولو گے اس کا بیٹا چرسی ہے یا اچھا ہے, یہ غیبت نہیں ہے. ان 4-5 چیزیں صراحت کر چکی ہیں ہمارے اندر, عرب و عجم کے اندر. حسد رزق کو کھا جاتا ہے. جھوٹے پر لعنت ہے اللہ کی. ایک بندہ, میں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر سے ایک ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ ایک میل دور فرشتہ اس کا رحمت کا اس سے دور ہو جاتا ہے, اتنی اس کو بدبو لگتی ہے. جہاں من حیثل ہم قوم جھوٹ بولیں ہیں جی, تو پھر بتاؤ کیا حال ہوگا ہمارا. اللہ مجھے آپ سب کو ہدایت دے دے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنات الاعین وما تخفی الصدور. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر, اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر, اے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر, اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. اللہ حرام سے بچا کر ہمیں رزق حلال عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے خزانے بھر دے. اے اللہ میرے پاکستان کو کسی کا محتاج نہ کر. اللہ کا واسطہ ہے پاکستان کے لیے بھی دعا مانگا کرو. اللہ ہمیں کسی عربی کا محتاج نہ کر, کسی اجمی کا نہ محتاج کر. اللہ جیسے تو نے ان کو نوازا ہے ہمیں بھی اس طرح نواز دے, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہماری کوتاہیاں معاف کر دے, ہم بڑے گناہ گار ہیں. اللہ تو طاقت والا ہے, ہم کمزور ہیں. اللہ تو سب کو شفا دے دے, بے اولادوں کو اولاد دے دے. جو بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو اپنے بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو عزت عطا فرما. اے اللہ ہمیں آپس میں محبت عطا فرما. میری ایک گزارش ہے, جب بھی کوئی قرضہ ہے نا اپنے اوپر چڑھا نہ کرنا. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا, سب یہ دعا لگا دو قرضے والی, تو اللہ کا واسطہ ہے ملک کے لیے بھی کہہ دیا کرو کہ اللہ ہمارے پاکستان کا بھی قرضہ اتار. تو اللہ قدرت رکھتا ہے, ایک ڈلا ہی ایسا نکال دے گا, ایک ڈلا چاہے کسی چیز کا ہی ہو جائے, سارے ملک کا خزانہ بھر جائے گا انشاءاللہ. اللہ عزتیں دیتا ہے, بندے کی عزت نہیں ہوتی جو کہ مقروض ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں سب کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں رزق حلال دے دے, اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں یہ زندگی پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں.